محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں دیگر تمام انبیاء کے ساتھ بنیادی طور پر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے شروع ہونے والے ایک مخصوص نسب سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اپنے دو بیٹوں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام سے مختلف ہوتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، جو کہ آخری نبی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے مختلف معجزات ظاہر کیے۔ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ننگے ہاتھوں سے لوہے کو نرم کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف معجزات دکھائے۔ ان کے معجزات ان کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے مکہ میں کچھ غیر معمولی واقعات ہوئے۔ مکہ بتوں کا گھر تھا۔ ہر سال بڑے بازار کے دوران صحرا کے پجاری اپنے بت اور دیوتاؤں کی تصویر کعبہ کی حفاظت میں لاتے تھے۔ کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد سینکڑوں بت تھے جن کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس مذہب کی تعلیم اس جگہ دی تھی، اسے بہت عرصہ پہلے بھلا دیا گیا تھا۔ کعبہ جو واحد خدا کے نام پر بنایا گیا تھا، پتھر اور لکڑی کے مجسموں کی آرامگاہ بن گیا تھا۔ تاہم یہ خاص، منفرد اور قابل قدر تھا۔ کعبہ کی تاریخ اور اس کا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے انبیاء سے تعلق نے اسے ایک جادوئی جگہ بنا دیا تھا جو ہمیشہ لوگوں کو متوجہ کرتی رہی۔ اس وقت یمن میں اکسومائٹ سلطنت کے وائسرائے ابرہہ الاشرم کی حکومت تھی، اور مکہ میں کعبہ کی شہرت اس کے لیے ایک کانٹے کی طرح تھی۔ وہ عرب کے جزیرہ نما کا سب سے طاقتور اور امیر ترین آدمی بننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک بہت بڑی اور زیادہ شاندار عبادت گاہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس امید پر کہ لوگ مکہ کی بجائے یمن کا سفر کریں گے، تاہم یہ منصوبہ کامیاب نہ ہوا۔ لوگ مکہ کا سفر کرتے رہے۔ اس مقدس جگہ کا تقدس جو سادہ اور قدرتی پتھروں سے بنا ہوا تھا، ان کے دلوں سے اس مقدس جگہ کا تقدس کوئی سنہری مندر دور نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ کعبہ سادہ اور قدرتی پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ ابرہہ الاشرم اس ناکامی سے خوش تھا۔ اس نے مکہ کو فتح کرنے اور کعبہ کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک مضبوط فوج جمع کی اور ہندوستان سے ہاتھی حاصل کیے تاکہ اس کے سپاہی ان پر سوار ہو سکیں۔ ایک فوج جس کے پاس ہاتھی ہوں اس وقت ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی۔ یہ خبر مکہ کے لوگوں میں بڑی بے چینی کا باعث بنی۔ یمنی فوج کے خلاف جنگ بے سود نظر آتی تھی۔ مکہ کے لوگوں نے کعبہ کو اس کی حال پر چھوڑنے اور پہاڑوں اور ٹیلوں کی طرف بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ ہاتھیوں کی طاقتور فوج 60,000 کی تعداد میں بلا روک ٹوک مکہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تاہم اچانک شہر کے دروازوں کے سامنے کچھ ناقابل وضاحت، کچھ غیر معمولی ہوا۔ شاندار ہاتھیوں نے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ انہیں کعبہ کی طرف دھکیلنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن ان کی ضد نے فوج کو پریشان کر دیا اور جنگجوؤں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اور جیسے کہ یہ کافی نہیں تھا، آسمان پر ایک بڑا پرندوں کا جھنڈ نمودار ہوا جس کا حجم آسمان کو گھیرے ہوئے تھا۔ میدان جنگ پر ایک عجیب سی فضا چھا گئی، جیسے کہ پہلا مرحلہ عذاب کا شروع ہو گیا ہو۔ ہاتھی اور گھوڑے گھبرا گئے۔ ان کی بھاگتی ہوئی ٹانگوں نے زمین پر تباہ کن نشانات چھوڑے جب انہوں نے سپاہیوں کو رون ڈالا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو تاریخ میں کم ہی ملتا ہے، لیکن یہ خوف کا اختتام نہیں تھا۔ دوسرا مرحلہ عذاب کا ظاہر ہوا جب پرندے فوج کے اوپر سے اڑنے لگے۔ ہر پرندے نے اپنی چونچ اور پنجوں میں پتھر اٹھا رکھے تھے، جیسے کہ تباہی کا پیغام لا رہے ہوں۔ وہ فوج کے اوپر سے اڑتے اور بے خبر جنگجوؤں پر مہلک پتھر برساتے۔ اس تباہ کن لمحے میں جنگجو بری طرح زخمی ہوئے اور ان کی چیخیں ہوا میں گونجنے لگیں۔ ہاتھیوں کی ناقابل شکست فوج جو 60,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، بغیر کسی انسانی مزاحمت کے شکست کھا گئی اور کعبہ اور مکہ محفوظ رہے۔ وبث الدعاء الخفي الصريح